آپ نے اسٹیٹ بینک لا کے حوالے سے ایک وہ اختلافی نوٹ لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے ہیں، مطلب اسٹیٹ بینک گورنر کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسند کے ڈپٹی گورنر تعینات کر جی لے. جی فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ ختم ہی کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرے گا. حکومت کو اگر بوروئنگ کرنے کی ضرورت ہے اسٹیٹ بینک سے تو بائی لا کہا جا رہا ہے کہ نہیں کریں گے. دیکھیے تو ندیم کرنا صاحب، چاہیے ایسا. یہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس میں اب دو سربراہ ہوں گے. ایک سیاسی منتخب وزیر اعظم ہوگا جو پارلیمنٹ کو اور عوام کو جواب دہ ہے. دوسرا ایک مالیاتی وزیر اعظم ہوگا جو غیر منتخب ہوگا اور جو پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا. اسٹیٹ بینک کو اور گورنر کو اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے اور اس سے کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم اس لاء میں نہیں ہے کہ بھئی پاکستان میں آپ ریاست کے ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں. آپ پوری مالیاتی پالیسی، جس کو کہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ ادارہ پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت ہے، اس کو آپ کی گرفت میں لے رہے ہیں آپ، لیکن آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. آپ جواب دہ صرف ایک جگہ ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں. تو لہٰذا جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ آئی ایم ایف کو تو جواب دہ ہوگا، پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی بڑی ضرب ہے جو پاکستان کی مالیاتی خود مختاری پہ یہ حکومت لگانے جا رہی ہے. میری اپیل ہے تمام حکومت کی حلیف جماعتوں سے، ایم کیو ایم سے، کاف لیگ سے، جی ڈی اے سے اور پی ٹی آئی کے ایم این اے سے، کہ جس نے بھی اس قانون کو ووٹ دیا وہ تاریخ میں میر صادق میر جعفر کے نام سے یاد رکھا جائے گا. میر صادق اور میر جعفر یہ اتنا بدترین قانون ہے. پاکستان کے مستقبل کو گروی رکھنے کا قانون ہے اور اس کے اندر جو کباتے ہیں، جو اس کی مشکلات ہیں، اس سے آنے والی حکومتوں کے پیر ہاتھ جکڑے جائیں گے، ریاست جکڑی جائے گی. اگر ایسا کر لیا پی ٹی آئی نے اور کل کو آپ کی یا کسی اور کی حکومت آتی ہے تو کیا اس کو رول بیک کریں گے؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر دوبارہ نظر ثانی ہم انہی اعتراضات کی صورت میں کریں گے جو آج ہم ریکارڈ میں لے کر آ رہے ہیں. اور ہم آئی ایم ایف سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو قانون بنایا ہے ایک نااہل اور نالائق حکومت کے ساتھ بنایا ہے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ حکومت کا فرض تھا کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتی. دیکھیے ہم نے آئی ایم ایف سے یہ ڈیل کیا کون سی ہوا ہے. اٹانومی ہے کہ گورنر کو یہ امپاور کیا جا رہا ہے کہ گورنر اپنی پسند سے ڈپٹی گورنر تعینات آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو ختم ہی ہو گیا آپ قانون. یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم گڈ کارپوریٹ پریکٹس کے تحت ادارے کو خود مختار کر رہے ہیں. اچھا، پھر چیف ایگزیکٹو گورنر اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے اس کا چیئرمین بھی گورنر. یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ بورڈ کا چیئرمین بھی چیف ایگزیکٹو کو لگا دیں، تو پھر کس طریقے سے اوورسائٹ کرے گا بورڈ؟